لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات بھیجے محمد عزیزاران شہید الشہداء ایام عزاء ہیں اور اربعین حسینی کے نزدیک ہم پہنچ رہے ہیں اور یہ لٹا ہوا کاروان بھی شام پہنچ چکا ہے۔ بہرحال یہ ایک دو روز آپ کی خدمت میں خدا نے توفیق دی ہے کہ خداوند متعال کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے جن کا خدا خود ذکر کرتا ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار نے ظاہر ہے اس دنیا کو بنایا تو اس کا کوئی مقصد اور اس کا ہدف ہے۔ خدا نے ایک ایک موجودات کو جو خلق کیا ہے وہ بغیر ہدف کے اور بغیر مقصد کے خلق نہیں ہوئی۔ ہر ایک چیز کے پیچھے خدا کی مصلحت ہے۔ بہت سی چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں کام کی نہیں ہے، لیکن شاید وہ ہماری نسبت کسی کام کی نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے اثرات دنیا پر ہیں۔ حتیٰ آپ پہاڑوں پر رہتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ شاید وہ ہمارے مصرف کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے نہ ہوں، لیکن کسی اور مخلوق کے لیے پروردگار نے اس کے اندر کوئی راز رکھے ہوئے ہوں۔ خدا اپنے خزانوں کو اسی زمین کے اندر پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ، ہر شہر، ہر علاقے کے حساب سے پروردگار نے اس کے اندر غذائیں رکھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں رکھی۔ خدا خالق ہے، خدا حکیم ہے۔ بارش کے قطروں سے لے کر برف کے قطروں کے اندر اس نے راز کو پنہان کیا ہوا ہے۔ آج کی سائنس کی جو اس چیز کو کھوج نکالتی ہے، اور جتنے بڑے بڑے جو ملحد سائنٹسٹ بھی تھے، وہ سارے سائنٹسٹ جب اس یونیورس کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک ایسے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی ایک خالق ہے جس نے اسے بڑے منظم طریقے سے بنایا ہوا ہے۔ ہر ایک چیز اپنے نظم اور اپنے سسٹم کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے پتے کو بھی بغیر مقصد کے خلق نہ کیا ہو، وہ انسان کو بغیر ہدف کے خلق کر دے؟ اشرف المخلوقات جسے پروردگار نے نطق دیا، جسے پروردگار نے تفکر فکر کرنے کی صلاحیت دی۔ خدا نے ملائکہ کو بنایا، مگر ملائکہ صرف خداوند متعال کے امر کو ادا کر سکتے ہیں، ان کے اندر خواہشات اور آرزوؤں کو نہیں رکھا۔ وہ مخالف پروردگار کے امر کے نہیں ہو سکتے، یا وہ تسبیح میں ہیں، یا وہ تمجید میں ہیں، یا وہ تحلیل میں ہیں۔
وہ جن گو کہ ابلیس جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر بہت کچھ سکھاتا رہا، 6000 سال اس نے مختلف جگہوں پر سجدے کیے، عبادت کی، مگر کیونکہ اس کی خلقت میں نار تھا اور اس نے خدا کے سجدے کو، جس سجدے کا خدا نے حکم دیا، اس کا انکار کر دیا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ میں افضل ہوں اس مٹی سے جسے تو نے بنایا ہے۔ وہ خاک کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا، مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ پروردگار نے اس خاک کے اندر چیز کو پنہان رکھا ہوا تھا، اس میں سے خوشبو نہیں آتی تھی۔ یہ ملائکہ جب اس کے پاس سے گزرتے تھے تو اسے ایک نگاہ کرتے تھے، مگر خدا نے اسی خاک سے، اسی مٹی سے، اسی کھنکتی ہوئی مٹی سے حضرت آدم کو بنا کر اس میں اس نور کو پنہان کیا، اور خدا نے امر کیا اپنی مخلوقات کو کہ اس کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ اس خاک کو نہیں، امر الہی کو سجدہ تھا۔ وہاں ابلیس جو ہے وہ اس امر کو پہچان نہیں پایا، وہاں اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اپنی ذات کو تکبر اور غرور اسے لے کر ڈوب گیا، جبکہ خدا نے اس حجاب کے اندر اس نور کو رکھا ہوا تھا۔ ملائکہ اس امر کو سجدہ کر گئے۔ عزیزان محترم، خدا جو ہے وہ اپنی ہدایت کو، اپنی چیزوں کو پنہان رکھتا ہے اور اس نور تک پہنچنا پڑتا ہے۔ پروردگار ہر اس قلب پر اس نور کو اتار سکتا ہے جو قلب پاک ہو جائے۔ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص 96 سال کا ہے اور بہرحال حدیث طولانی ہے، میں بس ایک قصہ کہ امام کے پاس آتا ہے، امام اسے منع کر دیتے ہیں، پھر آتا ہے، بہرحال امام اسے اجازت دیتے ہیں، بہرحال کہتا ہے کہ میں، امام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنے سے نہیں آتا، علم نور ہے اور خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ بس وہ دل ایسا ہو کہ جس پر نور اترے، اس کی شرائط کو امام نے بیان کیا۔ بہرحال چھوٹا سا حصہ اس حدیث کا، اس حدیث کو مختلف اصحاب کے ذریعے سے بیان کیا گیا۔ آیت اللہ مظاہری نے اپنی کتاب جہاد بن نفس میں بھی کسی اور اصحاب کے ذریعے سے اس حصے کو بیان کیا ہے کہ 3 شرائط ہیں کہ جسے پروردگار نے جو امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ پہلی چیز کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، مالک اصل پروردگار ہے۔ تمہیں خدا نے زندگی دی، تمہیں خدا نے نعمتیں دی، خود انسان سب سے بڑی نعمت ہے، خود انسان کا وجود خدا کی نعمت ہے۔ یہ جو ہمیں مال ملتا ہے، یہ جو ہم کماتے ہیں، یہ جو ہم بناتے ہیں، یہ جو سب کچھ ہمیں دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ کون طاقت دیتا ہے ہاتھوں میں کہ جن ہاتھوں سے کماتے؟ کون دیتا ہے طاقت زبان کو جو زبان سے کماتے؟ خود اصل مالک کون ہے؟ اصل مالک پروردگار ہے۔ خود میرا مالک کون ہے؟ اصل میرا اصل مالک پروردگار ہے۔ ایک تاجر، آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، ایک تاجر اپنے گھر آیا، بہت خوش تھا۔ گھر والوں نے بولا کہ آج کوئی بہت اچھا سودا کر آیا ہے۔ کہا کہ آج تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا میں نے ایک بہت اچھا سودا کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے غلام خریدا۔ اور پھر میں نے اسے بولا کہ تم رہو گے کہاں، کیسی جگہ پر سو گے؟ کہا جہاں آپ سلائیں گے میں سو جاؤں۔ کہا تم کھاؤ گے کیا؟ کہا جو آپ کھانے کو دیں گے میں کھا لوں گا۔ کہا پہنو گے کیا؟ کہا جو آپ پہننے کو دیں گے پہنوں گا۔ کہا کیوں، تمہاری اپنی خواہش نہیں کوئی؟ کہتا ہے میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ جیسا رکھیں گے میں ویسا رہوں گا۔ کہا مجھے آج سمجھ میں آیا، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، جیسا وہ رکھے ہمیں ویسے رہنا چاہیے۔ اس کی رضا پہ راضی۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو تو میں تمہاری کم عمل کو بھی قبول کر لوں گا۔ اصل مالک پروردگار ہے، ہم اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے ہیں، اور اسی مالکیت کے چکر میں ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں،
ایک دوسرے کے اوپر سپیریئرٹی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصل مالک پروردگار ہے۔ اور جب وہ کوئی تقاضا کر لے مالک تو پھر دینا پڑتا ہے، پھر پلٹانا پڑتا ہے۔ اولاد اس نے دی ہے، زندگی اس نے دی ہے۔ ہماری زندگی میں ذرا سا کچھ چلا جائے تو آپ دیکھیں ہم کتنا افسوس اور رونے دھونے مچتے، کچھ مل جائے، جبکہ مومن کی صفات جو نہج البلاغہ میں امام بیان کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کبھی انشاءاللہ، بہرحال آپ تو اہل علماء کا طبقہ ہے اور متدین لوگ، میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ کبھی ہم متقین کی صفات پڑھیں۔ متقین کی صفات کیا ہے؟ نہج البلاغہ خطبہ حمام جسے کہتے ہیں، وہ متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ حمام کون تھا؟ اس شخص کے جس نے امام سے کہا کہ تقویٰ پرہیزگاری کے بارے میں مجھے بتائیں۔ امام نے تھوڑا سا اسے بتایا، اس نے کہا مجھے مولا اور بتائیں، اور بتائیں، یہاں تک کہ ان صفات کو وہ تحمل نہیں کر پایا، مر گیا۔ خطبہ متقین، آج کل کے دور میں ہمیں دنیا جہان کی چیزیں، واٹس ایپ کے سٹیٹس، انسٹاگرام کی پوسٹیں، سنیپ چیٹ دیکھنے کا ٹائم ہے، نہج البلاغہ کھولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہوگی کہیں کتاب لائبریری میں یا امام بارگاہ میں یا گھر میں بھی ہوگی، لیکن زندگی میں کہاں ہے نہج البلاغہ؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب نئے نئے نجف آئے، استاد کی تلاش میں تھے، ایک ایسا استاد کی جو روح کی تربیت کرتا، تو امام کے حرم میں آنا جانا، ایک دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک طالب علم لنگڑاتا ہوا حرم جا رہا ہے۔ وہاں پر کونے پر سڑک پر ایک شخص جو چیزیں بیچ رہا تھا، جیسے روڈ سیلر ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، آج بھی لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے چیزیں بیچ رہے، بیٹھا ہوا بیچ رہا تھا۔ آیت اللہ قاضی نے اس سے پوچھا کہ میں نے اسے تھوڑے دنوں پہلے اس لڑکے کو دیکھا تھا، یہ تو صحیح اور سالم تھا، اسے کیا ہوا لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے؟ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں اور اس نے خطبہ متقین کی عبارت پڑھی، یعنی نہج البلاغہ، یعنی نجف کی ہوا میں علم ہے کہ چیزیں بیچنے والا بھی نہج البلاغہ پڑھتا ہے۔ باب علم کا کمال یہی ہے عزیزان محترم، کہ ظاہر ہے جو اس باب علم سے جڑا اس کے وجود میں علم آنا چاہیے۔ کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا جہاں حمام بنتے ہیں، یعنی کیا؟ کہا ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے، کہ جو درس سن کے آتا ہے اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ درس اپنی، کیونکہ ملا کلی حسین ہمدانی نے شاگرد نہیں بنائے تھے مدرسے کے، 300 ولی بنائے تھے، ولی۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ امام خمینی اپنی زندگی میں جن کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں اتنا ان کے درس میں نہیں جا پایا، یہ کمی مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے۔ امام خمینی جیسی شخصیت، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے ملا کلی حسین ہمدانی کے۔ عزیزان وہ قلب پاک ہو تو پھر معاملہ صحیح ہوتا ہے، اور انسان اپنے وجود کا اصل مالک جب اسے سمجھے تو پھر انسان اپنے اس وجود کو دنیا میں نہیں بیچتا، کہ جو جس کا مالک ہے اسی کی طرف پلٹانا ہے۔ اس میں ہماری زندگی میں تو کوئی ذرا سی چیز چلی جائے تو ہم دیکھیں کتنا ہم گریہ کرتے ہیں، کتنا ہم روتے ہیں، جبکہ مومن کی صفات ہے کہ اسے جب بہت کچھ ملے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور کچھ چھن جائے تو بہت مغموم نہیں ہوتا۔ اس کا غم صرف اور صرف لقاء اللہ کی وجہ سے، اس کا غم صرف یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہے، اس کا غم یہی ہے کہ ابھی تک وہ دنیا کی قید میں ہے۔ دنیا سجن و مومن ہے، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ مومن وہ ہے جو دن میں کئی دفعہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ دنیا اس کے لیے ایک وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ وہ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم کتنا اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر انگیج کیے ہوئے ہیں، ہر چیز لے لیں، ہر چیز بنا لیں، اپنا نام بنا لیں، یہ کر لیں، اور آہستہ 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 ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اور یہی چیز ہمیں اس بندگی سے دور کر دیتی ہے جس کے لیے خدا نے اپنے ان حقیقی اور منتخب نمائندوں کو بھیجا۔
آج کی دنیا جو کہ اتنی ماڈرنائزیشن اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، آج دنیا کا ظاہراً جدید نظام، مگر یہ جدید نظام اس دجال کے پروپیگنڈے کا حصہ ہے کہ جس نے ظہور سے پہلے پوری دنیا میں نفوذ کرنا ہے۔ آج دنیا آپ کے سامنے آپ کو کتنے خوبصورت جلوے دکھاتی ہے۔ آج آپ کے سامنے ہم سنتے تھے کہ دجال آئے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں ایک طرف جو ہے وہ جنت دکھائے گا، ایک طرف جہنم دکھائے گا، اور وہ جو جنت دکھائے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ خوب یہ دجال آئے گا، خوب دجال فزیکل تو آئے گا لیکن ورچوئل دجال تو آ چکا ہے۔ آج یہ دنیا کی کارپوریٹ، یہ دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں آج آپ کو جو پروڈکٹ بیچ رہی ہیں، آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج دنیا ویسٹرن لائف سٹائل آپ کو دکھاتی ہے، یہ خریدیں، یہ پہنیں، یہ ایسے گھر ہوں، ایسی زندگی ہو، ایسی چیزیں ہوں۔ آج آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو کس سے پہچانتے ہیں؟ آج ہماری پہچان ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم جو جس طرح کا لباس پہنتا ہے ہم اس سے پہچانتے ہیں۔ آج دنیا اسی برانڈ کے چکر کے اندر ہے۔ آج دنیا اس دجال کے دھانسے میں آ کر اپنے حقیقی راستے سے دور ہو رہی ہے۔ کوئی آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کر زہر نہیں کھلائے گا، اب آپ کو چاکلیٹ کے اندر زہر دیا جائے گا۔ وہی ہو رہا ہے۔ آج معاشرہ بربادی کی طرف ہے۔ آج چار دیواریاں ٹوٹ گئی ہیں۔ آج اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کسی کا دروازہ کھلا ہوا ہو تو اس کے گھر میں جھانکو نہیں، شاید اس کی ناموس بے حجاب ہو۔ اسلام اتنا زیادہ ہے، چھت پہ جاؤ، فقہ کے احکام ہیں، کسی کی چھت پہ، اپنی چھت پہ جاؤ تو اپنے برابر والوں کو بتا کر جاؤ۔ مگر آج یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام نے گھروں کی چار دیواری کو توڑ دیا ہے۔ آج جو پل بہت باحجاب تھے، آج سب بے حجاب ہو کر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، خود نمائی کے لیے، آج آپ کے سامنے آج ہر کسی کی دوڑ کیا ہے کہ مجھے دیکھا جائے، مجھے پسند کیا جائے، میرے فالوورز کتنے ہیں، میرے لائکس کتنے ہیں۔ خب یہ کیا ہے؟ یہ اس کا سسٹم ہے۔ اس نے اس دوڑ کے اندر انسانیت کو تذلیل کر دیا ہے۔ آج انسٹاگرام کا الگورتھم آپ کی چیز کو اوپر نہیں لاتا، جتنا برہنہ ہوگا اتنا زیادہ اس کے فالوورز ہوں گے۔ خوب یہ اس کا سسٹم ہے۔ وہ دجال آج کا یہی سسٹم لے کے پہنچا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ استعمال نہیں کریں، آپ کام نہیں کریں، اس سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اچھے کاموں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کتنا آج کا جوان بیٹھ کر گوگل پر ریسرچ کرتا ہے فزکس کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں، اسپیس کے بارے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں، کتنا آپ کے پاس ٹائم؟ لیکن دنیا جہان کے پرینک دیکھنے ہو اور فضول کی چیزیں اپلوڈ کرنی ہو، کتنا ہم ٹائم اس پہ استعمال کرتے ہیں؟ آج تو موبائل خود آپ کو بتا دیتا ہے کتنی دیر آپ نے سوشل میڈیا یوز کیا، کتنی دیر آپ نے کال پہ بات کی، کتنی دیر آپ نے سنا۔ خوب ڈیٹا کیلکولیٹڈ ہے۔ اب دجال آپ کو غلام نہیں بنائے گا، اب دجال آپ کو ڈیجیٹل غلام بنا رہا ہے۔ اب دجال نفسوں کے بجائے ذہنوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے پوری دنیا، انٹرنیٹ کاٹ دیں تھوڑی دیر کے لیے، جو پچھلے دنوں کٹ گیا انٹرنیٹ، کسی نے مذاق بھی لگایا ہوتا کہ سمندر کے اندر شارکوں کو صرف ہمارے ملک کی فائبر نظر آتی ہے، حالانکہ معاملہ کوئی اور تھا جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہوا۔ آج آپ کسی کے گھر مہمان جائیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، کھانا پانی چائے کچھ نہیں پوچھتے، وائی فائی کا پاسورڈ چاہیے ہم سب کو۔ یہ ہمیں کیونکہ رگیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں، یہ بند، زندگی ڈیڈ ہو جائے گی۔ اور ہمارے جیسا آدمی جو کہ اتنا زیادہ اس پہ پریشان، ہم تو کہتے ہیں ایسی پہاڑوں پہ چلے جائیں جہاں موبائل ہی کام نہ کرتا ہو، کم از کم تھوڑی دیر تو سانس لے سکے گا آدمی۔ وہ 2:30 بجے ہوتے ہیں، کسی کی صبح ہو رہی ہوتی ہے آسٹریلیا میں، وہ فون کر دیتا ہے مولانا صاحب، میں کہا بھائی ٹائم، انہیں کیا پتہ کون سا ٹائم ہو رہا ہے۔ خوب ہم اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں۔ یہ مجلس میں جوانوں کے لیے پڑھتا ہوں، بزرگوں سے وجہ سے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، خوب ہماری مشکل ہمارا نفس، ایک نامحرم نگاہ انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ اور آج کتنا انسان، آج حرام نہیں رہا، آج محرم نامحرم ختم ہو گیا۔
آج آپ جو چیز یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا، آہستہ آہستہ زہر سرایت کر رہا ہے قوموں کے اندر، معاشروں کے اندر، کمیونٹیز کے اندر۔ خب انہیں اوپر سے غلام نہیں بنا سکتے، انہیں اندر سے غلام بناؤ، ان کے وجودوں کو، ان کے نفسوں کو کھینچ، جبکہ یہ قلب مومن کا، جوان کا پاک قلب ہے۔ میر داماد بہت بڑے فلاسفر تھے، ان کے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اصفہان میں ایک سلطان تھا، اس کی بیٹی گھر سے لڑی اور گھر سے بھاگ گئی، جوان بیٹی تھی، بہت ان کے سپاہیوں نے ڈھونڈا، نہیں ملی، واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح دیکھا کہ بچی واپس آ گئی، پوچھا اس نے کہ بچی سالم ہے؟ کہا صحیح ہے بچی۔ کہا بچی کو بلاؤ۔ کہا بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ کہا ناراض ہو کر۔ کہا کہاں گئی؟ کہا میں بازار، کل رات تھی، بازار بند تھی۔ کہا رات کہاں گزاری؟ کہا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اندر گئی تو مدرسہ لگا، ایک حجرے سے مجھے روشنی آ رہی تھی، اس حجرے میں چلی گئی، دیکھا ایک طالب علم ایک قندیل کی روشنی میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے یہاں رہنا ہے، خوب ظاہر ہے شہزادی تھی، کچھ کہہ تھوڑی سکتی تھی۔ اس نے بولا مجھے تو رہنا ہے۔ کہا تم نے کھایا کیا رات کو؟ کہا اس کے پاس روٹی اور پیاز تھا۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس اتنا ہی کھانا تھا۔ کہا ساری رات تم نے وہاں گزاری؟ کہا اس لڑکے نے تمہیں کچھ کہا؟ کہا اس نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ کہا اس طالب علم کو بلا کے لاؤ۔ اسے بلایا، اس نے کہا تم نے میری بیٹی کی طرف دیکھا؟ کہا جب داخل ہوئی تو ایک نگاہ پڑی تھی۔ کہا پھر ساری رات تمہارے حجرے میں رہی، تم نے اسے دیکھا نہیں؟ اس نے کہا کہ جب مجھے شیطان وسوسے کرتا تھا تو میں اپنی انگلی کو اس قندیل کے اوپر رکھ دیتا تھا، کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے پھر اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا ایک ایک کر کر میں نے اپنا پورا ہاتھ جلا دیا اور صبح ہو گئی۔ عزیزان محترم، آپ کا قلب پاک ہے، آپ کا ذہن عفت اور پاک دامنی کی جگہ ہے۔ آج کا دشمن آپ کے ذہن کو آلودہ کرنا چاہتا ہے۔ جو جوان رات کو گناہ کرے وہ صبح فجر نہیں پڑھ پائے گا۔ عزیزان محترم، خب اگر ہم فجر ہماری نہ ہو تو تہجد میں کون اٹھے گا؟ اور امام کو وہ سپاہی چاہیے جو تہجد گزار ہو، کیونکہ امام کو عام آدمی نہیں چاہیے۔ عام شخص، عام آدمی تو نارمل سی فوج میں نہیں جا سکتا۔ ایک فوج میں جانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، کتنا فٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور جو کائنات کا CEO، اس کی جو فوج ہوگی، اس کی فوج میں کیسے لوگ چاہیے؟ اور فوج سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہمیں لڑنا ہی ہے زندگی میں، فوج سے مراد خوب ایجوکیشن، IT، میڈیسن، ڈیوائن میڈیسن، ڈیولپمنٹ، شہر کیسے بنیں گے، شہروں کی تعمیر کیسی ہونی چاہیے، نوائز پولوشن، ایئر ٹریفک، خوب اتنے علوم ہیں کہ جو ابھی آنے والے وقت میں اجاگر ہوں گے۔ ان علوم میں امام کو سپاہی چاہیے۔ وہ سپاہی کیسے بنے گا؟ وہ اگر بیٹھا ہوا ٹک ٹاک ہی کھیلتا دیکھتا رہے گا تو وہ تو نہیں کچھ کر سکتا امام کے لیے۔ اس لیے اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں عزیزان محترم۔ پہلی چیز، تمہیں خدا نے جو دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو۔ دوسری چیز، اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں، پلاننگیں مت کرو، کیونکہ اصل مدبر پروردگار ہے۔ وہ انسان اپنی زندگی میں کیریئر کونسلنگ کرے، یہ کرے وہ کرے، لیکن یہ آرزویں، یہ خواہشات، یہ ہو جائے، یہ لے لوں گا، وہ ہو جائے، یہ بنا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا۔ اس شخص کی طرح جس نے ابھی انڈے لیے نہیں تھے اور سوچنے لگا کہ ابھی انڈوں سے مرغے نکلیں گے، مرغیوں سے میں وہ بناؤں گا، فارم ہاؤس بناؤں گا، پھر یہ بناؤں گا، پاؤں ٹکر گئے، انڈے ٹوٹ گئے۔ خوب ہمارے آرزویں بھی ایسی ہیں، ابھی کچھ ہوتا نہیں ہے اور یہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیزان بہت اصل مدبر پروردگار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پھر مایوس ہو جاتا ہے، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا رزلٹ اچھا نہیں آیا، مولانا صاحب میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھی۔ بھائی نمازوں کے ساتھ کتاب بھی پڑھنی تھی،
تسبیح دے دے مولانا صاحب، تسبیح تو لے لو لیکن کورس کی کتابیں تو دیکھو پہلے، محنت کریں. ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر دعا کرنی پڑتی ہے، توسل کرنا پڑتا ہے، وہ جائیں آپ آگے کی طرف بڑھیں. میری یہ ڈیل نہیں ہوئی بزنس کی، اور جب تک وہ ڈیل آپ کی تھی نہیں تو کیسے ہوتی؟ جب ہوگی تب آپ کی ہوگی نا، کیونکہ یہ آرزویں، اور یہ آرزویں آتی کہاں سے؟ عزیزان محترم دسترخوان سے. علماء بیان کرتے ہیں دسترخوان پہ جب چند کھانے پڑے ہوئے ہوں اور آپ کی نگاہ اپنی پلیٹ کے بجائے دوسری چیزوں پر ہو تو یہ نگاہ آپ کے وجود میں آرزویں پیدا کرتی ہے. جو آدمی اپنے دسترخوان پہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ زندگی میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا. اور یہ لقمہ ویسے بھی انسان کو تباہیوں کی طرف لے جاتا ہے اگر حلال نہ ہو. وہ کون تھے جو امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور امام ان کو ہدایت دے رہے ہیں مگر امام کی بات نہیں سنتے تھے؟ سید الشہداء علیہ السلام نے کیا کہا روز عاشور کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم حرام لقموں سے بھرے ہوئے. اگر انسان کی زندگی میں حرام لقمہ ہو اس کو کہاں سمجھ میں آئے؟ خواہشات کا لقمہ، آرزویں پیدا. وہ رفع تو اتنے قائل اور اتنے اس بات کے تھے کہ جس دکان پہ چیزیں پھل یا سبزی باہر پڑا ہوا ہو وہاں سے مت خریدا کرو، کیونکہ گزرتے وقت لوگوں کی نگاہیں ان پھلوں اور سبزیوں پہ حسرت ڈالتی ہیں جو خرید نہ سکے، اور یہ حسرت تمہاری روح پہ اثر کرے گی. اسی لیے چلتے پھرتے کھانا مکروہ ہے، کراہت رکھتا ہے دوڑتے چلتے پھرتے وقت کھانا. بہت ساری چیزیں شاید ہم اس کو مادی طور پر کیلکولیٹ نہ کر پائیں، معنوی طور پر اثرات رکھتی ہیں. علماء کو کھانے خود ایک غذا کا باب نفس کی تربیت کے لیے جتنی احادیث آپ دیکھیں نفس سے ریلیٹڈ سب کا تعلق لقمے سے. اور اب ہم بھی جب کوشش کی کہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کریں کہ ابھی تک کوشش ہی کر رہے ہیں، کچھ ہو تو پایا نہیں، تو ہم نے سوچا شاید کوئی ہمارے استاد ہمیں وظیفہ دیں گے، تسبیحاں دیں گے، کچھ چلے دیں گے. وہ تو جتنی بھی باتیں انہوں نے حدیث و روایات سے بیان کی سب لقمے کی تھی. کھانا ایسے کھاؤ، کھانا اس طرح کھاؤ، کھانا ایسے کھاؤ. عزیزان محترم نفس جو ہے وہ جو آدمی شکم کو کنٹرول نہ کر سکے وہ کسی چیز پر قابو نہیں کر سکتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کو پرخوری نہیں کرنی چاہیے. روایات رات کو کم کھانا چاہیے. ہم سب سے زیادہ کھانا ہی رات کو کھاتے ہیں اور مولانا صاحب کو بھی رات ہی کو زبردست کھانا کھلایا جاتا ہے. خوب اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فجر میں، اور میڈیکلی بھی سائنس کیا کہتی ہے، رات کو جلدی کھاؤ تاکہ ہضم ہونے کا تمہیں ٹائم ملے. روح آسان نہیں ہے، روح کو آزاد کرنا پڑتا ہے. جس کا شکم دنیا کی غلاظتوں سے پر ہو اسے آسمان کی ذکر سنائی نہیں دیتے. اپنے وجود کو کرنا پڑتا. آیت اللہ قاضی طباطبائی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے نجف کے نگلستان میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا سے منقطع ڈسکنیکٹ کر دیتا تھا، تب مجھے آسمان کے اذکار سنائی دیتے تھے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے. ہمیں کیوں نہیں آتی آواز؟ کیونکہ دنیا کا شور ہے، شور. اور آج کا جوان سوتا بھی موبائل پہ اسکرین پر ہے، آنکھیں یوں بند ہو رہی ہوتی ہیں، پھر بند کرتا ہے وہیں گر جاتا ہے بلکہ، اور پھر جب اٹھ سے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے میسج تو نہیں آیا. تو یہ کہاں جائے گا؟ مجھے آپ بتائیں یہ کیسے جائے گا؟ خوب انسان سونے سے پہلے وضو کرو، سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرو. وہ گھر کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو وہ گھر ملائکہ کے لیے بالکل ویسے ہی چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے آسمان میں تارے چمکتے ہیں. وہ بہت مشکل کام نہیں ہے جانے محترم. آپ ماشاءاللہ سب متدین ہیں، میں تو سب اپنے آپ کو سنا رہا ہوں یا جو لوگ لائیو سن رہے ہیں
آپ کو نہیں کہہ رہا میں ساری باتیں، کسی اور کو کہہ رہا ہوں. خوب انسان اپنے آپ کو پاک کرے، باوضو رہے. کیونکہ میرے جوانوں کے مسائل ہیں آج کل، ذہنوں میں خیالات آتے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی. جوان ہے آج کل، اسٹریس لیتا ہے. مولانا صاحب اسٹریس، کئی لوگوں نے تو مجھے میسج کیا مولانا صاحب آپ نے جواب نہیں دیا، ہم خودکشی کر لیں گے. بھائی میرا کیا قصور ہے آپ خود کو اتنا ڈپریشن میں؟ کس نے کہا رہا ہے؟ کون ہے جو ڈپریس کر رہا ہے؟ خوب یہ دجال کا سسٹم ہے. اس نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ اس طرف نہیں بڑھیں گے تو آپ ڈپریسڈ ہیں. آپ خود سوچیں 6-7 فلٹر لگائے بغیر ہم اپنی تصویر نہیں کھینچتے. خوب یہ ڈپریشن نہیں ہے کہ میں اپنی اصلی چہرے کو چھپاتا ہوں؟ ڈپریشن ہے. خوب اس سے آگے بڑھتے جائیں. یہ کر اتنا مائنڈ کنٹرولڈ ہے کہ انسان برابر میں بیٹھا ہو نا، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا. یہ تو آپ امام حسین کی مجلس میں آپ ادھر بیٹھے ہوئے اور نہ آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے، تو لوگ ایک دوسرے سے بات تھوڑی کرتے ہیں. گھر والے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. 2 دوست بیٹھے ہوں تو واٹس ایپ کرتے ہیں، وہ دیکھ لو میسج، ذرا میں نے میسج بھیجا ہے. گھر کے اندر میاں بیوی کا حال کیا ہے؟ آج دنیا اس طرف بڑھ گئی ہے. وہ اس حالت کے اندر ہم اپنے گھروں کو امام کا گھر بنائیں گے، امام کے انتظار کا گھر، جبکہ ایتھکس کے خلاف ہے دنیا میں کہ اگر آپ سے کوئی مخاطب ہو اور آپ کی توجہ کہیں اور ہو، آپ اپنے باس کے سامنے یا جس کے سامنے آپ جاب کرتے ہیں، یا کوئی آپ کے خاندان کی بہتر بڑی شخصیت ہے، معتبر شخصیت ہے، آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہو اور آپ سے بات کرے، تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، آپ اس کی طرف دیکھیں گے. بدتمیزی شمار ہوگی، آپ اس کی خیال نہیں کر رہے، ٹکٹس نہیں ہیں. لیکن آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اور خاص طور پر جب ہم عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں اس خالق کے آگے جو مالک یوم الدین ہے، اور اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہاں ہوتا؟ ہماری نگاہیں کہاں ہوتی؟ ہماری سوچیں کہاں ہوتی؟ سارے خیالات آتے ہی نماز میں. نماز ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. تیسری رکعت پڑھی تھی، چوتھی رکعت پڑھی تھی. کیوں؟ اتنا مائنڈ آکوپائڈ ہے. وہ اسے آزاد کرے. تاکہ بات نماز بہترین میڈیٹیشن ہے. بہترین روایات کہتی ہیں کہ نماز کے بعد تم اٹھو نہیں اور تسبیح پڑھو. تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خوب تسبیح پڑھو. اور تسبیح 1000 نوافل کے برابر امام فرما رہے ہیں. ہمارے نوافل نہیں ہیں، امام کے نوافل ہیں. امام کے 1000 نوافل کے برابر ثواب رکھتے. لیکن کیسے پڑھو؟ کنسنٹریشن سے پڑھو، توجہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ چلے گئے. کیوں؟ پھر ہماری زندگیاں پریشان ہیں، پھر ہم گرفتار ہیں، پھر ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں، بے چینی ہے. خوب جتنا اس دنیا میں ڈوبیں گے ڈوبتے چلے جائیں گے. یہ دنیا راستہ نہیں دے گی. عزیزان محترم، اس خالق کی طرف متوجہ ہوں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہمارے لیے. حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم میں نے پوری دنیا کو تمہارے لیے بنایا، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اس نے 1,24,000 کو بھیجا کس لیے؟ یہ مخلوق میرا سجدہ کرے. ہر نبی نے آ کر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. بس یہی ہے اور کچھ نہیں چاہیے. خدا مہربان، خدا وہی ہے. عالم دین کا مصر آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان قرآن بیان کر رہا ہے. بہترین قصے قرآن بیان کرتا ہے، احسن القصص ہے. جب زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا اور دروازوں کو بند کر دیا تو وہاں تقاضا کیا. حضرت یوسف نے زلیخا سے کچھ نہیں کہا. خدا کی بارگاہ میں پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف مڑ جاؤ. یوسف موڑے، 7 بند دروازے کھل گئے. عالم دین کہتے ہیں کہ جو پروردگار مصر میں تھا آج بھی وہی خدا ہے. ہم اپنے آپ کو اس کی پناہ میں تو دیں، ہمارے لیے بھی سارے دروازے بند کھل جائیں گے. آغا دولابی کہتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است.
جو پھنسا ہوا ہے مشکلات میں، اصل میں خدا نے خود اسے پھنسایا ہوا ہے. کیونکہ ہم بھی تو ایسے انسان ہیں نا، جب ہمیں بہت کچھ مل جائے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. جب ہماری کوئی پریشانی آتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جب کوئی مشکل ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو ہمارا دل بڑا خدا کی طرف، لیکن اس کے بعد جب سب مل جاتا ہے ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. خدا بھی کیا کرے، خدا بھی اس لیے پھر ہم سے دیتا اور لیتا رہتا ہے بہانوں سے. کیوں؟ خدا چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میری طرف توجہ کرو. مگر خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے؟ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جانے موت خدا ایک لمحے میں انسان کو کن فیکون ہے، لیکن وہ صرف آزما رہا ہے. اور یہ دنیا انسان کو کچھ نہیں دے سکتی. یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کا. یہاں سے آپ سفر میں جائیں، رستے میں کہیں ٹھہریں، اصل ہدف آپ کا کربلا ہو، نجف ہو، اور راستے میں کوئی ہوٹل آئے، کھانے کی جگہ ہے، اور آپ وہاں پر بیٹھ جائیں اور بس کھڑی رہے. بولے میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہا. بولے کیوں؟ کہا بڑی اچھی جگہ ہے، بڑا اچھا ہوٹل ہے. بھائی یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کہیں اور ہے. تو لوگ آپ کو کیا بولیں گے؟ بولے اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ہمارا بھی حال وہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف رکنے کا کوئی سین نہیں ہے. یہی دل لگا لیا ہم نے، جانا ہی نہیں ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا. روز دفناتا بھی ہے جا کر مردوں کو، پھر بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے بھی جانا ہے. قبروں میں اتارتا بھی ہے لوگوں کو، لیکن پھر بھی یقین نہیں کرتا میری بھی قبر ہے کسی دن. عزیزان محترم، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام کہتے ہیں کہ 3 طرح کے تمہارے دوست ہیں، رفیق ہیں. ایک تمہارے دوست، لیکن ان کی دوستی تمہارے ساتھ اتنی ہے جب تک تم زندہ ہو. جب مر جاؤ گے تو دوست کیا پوچھتا ہے؟ جنازہ کب ہے؟ بس دوست کی دوستی تھی. کہا دوسری تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، یہ کب تک ہے؟ جب تک تمہیں دفنایا نہیں جاتا. یہ جب تمہیں دفناتے ہیں، جلدی جلدی دفناتے ہیں، جلدی جلدی مٹی بند کرتے ہیں، جاتے ہیں سوئم کرنا ہے، جائیداد تقسیم کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. بس کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پہ ساری رات بیٹھی آج تک؟ کوئی نہیں بیٹھا. وہ ماں جو 9 مہینے اپنے حمل میں رکھ کر اس کا خیال رکھتی ہے، اس اولاد ایک رات نہیں بیٹھتا قبر میں جا کے. امام فرماتے ہیں تیسرا رفیق تمہارا تمہارے اعمال ہے، جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہیں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں. عزیزان خوب انسان اپنے اعمال کو قبر کی طرف لے جائے. دوسری چیز اصل مدبر پروردگار. تیسری اور آخری چیز، اور آپ سے التماس سے دعا، پروردگار امام نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ واجب رکھا ہے، اس واجب کو ادا کرو اور حرام سے اپنے آپ کو دور کرو. آسان سا فارمولہ ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آقا کوئی عرفان کے لیے عمل بتائیں، تو انہوں نے کہا جو واجب ہے ادا کرو، جو حرام ہے چھوڑ دو. کہا بس اتنا؟ کہا اتنا ہی کر لو، بہت بڑی بات ہے. آج انسان واجب ادا نہیں کرواتے. آج انسان کے اوپر کتنا واجبات ہے، چاہے وہ اس کی نماز ہو، چاہے اس کا خمس ہو، چاہے اس کے روزے ہوں، چاہے اس کے حقوق ہوں. جو اس کے اوپر حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا. خوب ہم اپنی زندگیوں کی طرف متوجہ ہوں. عزیزان محترم، زندگی بہت تیزی سے آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے. ظہور کا نقارہ بچ چکا ہے، اور آس پاس جو خطے کے اندر تبدیلی ہے، یہ ظہور کا ہمیں نشانیاں دے رہی ہے کہ ظہور ہونے والا ہے. کب ہوگا یہ تو کسی کو نہیں پتا. لیکن عزیزان محترم، ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. کربلا کی داستان کا خلاصہ یہی ہے. ایک امام ہے
اور باقی اس پر قربان ہونے والے۔ آج ہمارا بھی امام غیبت کے پردے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ کون اٹھے گا ان میں سے۔ امام کو صرف ایک حر کا انتظار ہے، بس ایک تبدیل ہو جائے، امام اسے چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کربلا ایسے ہی ایک داستان ہے، ایام کاروان کے ہیں جو شام پہنچا ہوا ہے۔ امام سے سوال پوچھا کسی نے کربلا کے واقعے کے بعد، مولا کب تک روئیں گے، کتنا گریہ کریں گے؟ 30 سے 35 سال امام کی زندگی ہے کربلا کے بعد۔ سب سے زیادہ مصیبتیں سید السجاد نے دیکھی۔ روز عاشورہ تو تیر کھانے والے تیر کھا کر گر گئے، مگر یہ امام کوفہ سے شام اور شام سے کوفہ تیر کھاتا رہا، زبانوں کے تیر کھاتا رہا۔ باغیوں کا ٹولہ آ گیا ہے۔ خوب ایک شخص کے لیے غیرت کا بڑا سوال ہے۔ عزیزان محترم، امام سے کہا مولا پانی دیتے ہیں تو آپ روتے ہیں، کھانا کھلائیں دیں تو آپ روتے ہیں، بستر پر آپ سوتے نہیں۔ امام فرماتے ہیں میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ جب کسی قصاب کو دیکھتے تھے کہ جانور کو قربان کر رہا ہے، امام اس سے پوچھتے تھے اس کو پانی پلایا ہے؟ کہتا تھا مولا مسلمان ہیں ہم۔ امام کہتے تھے مگر وہ مسلمان نہیں تھے جو کربلا میں تھے۔ کوئی مشکلات امام نے بہت دیکھی، عزادارہ نے بہت۔ روز عاشور جب امام حسین خیمے سے وداع کرنے آئے اپنے بیٹے کے، تو سید السجاد بیمار ہیں۔ امام اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا تو امام کے چہرے پر زخم تھے۔ امام سجاد نے اٹھ کر کہا علی اکبر بھائی، عباس چچا کہاں ہیں آپ؟ امام حسین نے کہا سجاد یا آپ ہیں یا میں ہوں۔ عزادارہ نے محترم، اس مشکل میں یہ مشکل آسان نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے۔ جس کا اس پورے راستے میں تپتی ہوئی دھوپ کا سایہ 18 سر نیزے پر ہوں، وہ کیسے آگے جائے؟ کیوں نہ روئے سجاد؟ عزادارہ نے یہ ساری مصیبتیں روزے عاشور گزرنے کے بعد جب 11 محرم کو یہ کارواں چلا، امام سجاد استاد فاطمی نیا خدا ان کے درجات بلند کرے پڑھا کرتے تھے کہ کئی مقامات پر امام کو بی بی زینب نے بچایا ہے۔ کئی جگہ انہوں نے کوشش کی کہ امام کے اوپر تلوار چلائیں، بی بی زینب سامنے آ گئی۔ کا ایک مقام وہ تھا جب 11 محرم کو مقتل کے پاس سے یہ کارواں گزرا، کا امام سجاد کی نگاہ اس بدن پر پڑی نا بابا کے جس پہ سر موجود نہیں ہے۔ خاک اور خون میں اتنا غلطیتا ہوا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا ہے، پہچانا نہیں جاتا کون ہے۔ جسے ماں نے چکیاں پیس کر پالا ہو، کہا بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے بدن پہ گرا دیا۔ اللہ عزاداران محترم، ہاتھ میں رسیاں ہیں، گلے میں توق ہے اور یہ کارواں چل رہا ہے۔ امام کو جب شہادت ہوئی، امام کو جب غسل دیا گیا تو امام کے بدن پر نشانات تھے، امام کے کندھوں پہ۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا کے شانوں پہ نشان کس کے ہیں؟ کہا بابا کے گلے میں لوہے کا توق تھا، دھوپ کی گرمی میں وہ توق جو ہے وہ بالکل دہک جاتا تھا۔ ایک دفعہ امام نے عمر سعد لعین سے کہا کہ مجھے امامے کا کپڑا دو، یہ توق اذیت کرتا ہے۔ کہا جیسے ہی ہٹایا
تازہ خون گردن سے بہا رہا ہے۔ خوب ان نشانوں ان سختیوں کو لیے سجاد، لیکن جب امام سے پوچھا مولا آپ کو کربلا کے واقعے میں سب سے سخت اور سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ حضرت علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگا؟ کہا نہیں۔ کہا حضرت علی اصغر کو تیر لگا؟ کہا نہیں۔ کہا چچا عباس کے بازو؟ کہا نہیں۔ کہا مولا پھر کون سی ایسی مصیبت تھی؟ امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام میں کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ کارواں شام پہنچا، لوگ رنگ برنگے لباس پہنے، طبل لیے ہوئے، رقص کرتے ہوئے۔ راوی کہتا ہے میں شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ آج کوئی تہوار ہے۔ کہا نہیں، باغیوں کا ایک ٹولہ ہے، کچھ مارے گئے کچھ اسیر ہو کر آئے۔ کہا میں دوڑتا ہوا، میں نے جب سر نیزے پر دیکھے تو میں نے کہا یہ تو جانی پہچانے چہرے لگ رہے۔ میں نے آگے دیکھا تو امام ہاتھوں میں رسیاں۔ میں نے کہا مولا، امام نے کہا یہ وقت نہیں ہے، تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو دے دے، یہ تھوڑا آگے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں میری ماؤں اور بہنوں پر نہ ہوں۔ عزیزان محترم، غیرت مند شخص کے لیے بڑا مشکل ہے کہ بازار ہو اور لوگوں کی نگاہیں اہل حرم پر پڑ رہی ہوں۔ بس عزیزان محترم، یہ سختیاں مصیبتیں 13 محرم کو جب امام اجازہ امامت سے کربلا آئے، 3 دن تک یہ بدن دشت کربلا پر پڑے رہے، انہیں کسی نے دفنایا نہیں۔ بنی اسد کے قبیلہ گھبراتا رہا، جب عورتوں نے کہا تو یہ نکلے، امام اجازہ امامت سے آئے، یہ نہیں پہچانتے تھے کس کس کا بدن ہے۔ امام نے انہیں بتایا کس کس کا بدن۔ ایک بدن پر امام نے روک دیا، کہا یہ میں اکیلا دفناؤں گا۔ امام کا بدن امام دفناتا ہے۔ امام جب اپنے بابا کے بدن پہ پہنچے، اللہ اکبر، مقاتل کہتے ہیں امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے، اتنا بکھرا ہوا ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ کہا کربلا کی قبر کھودی، اس میں لٹایا۔ امام نے کہا اے سرزمین کربلا تو کتنی خوش قسمت ہے، حسین ابن علی تیرے درمیان ہے۔ آپ نے بھی لوگوں کو دفنایا ہوگا۔ عزیزان محترم، امام شریعت کا پاسدار ہے۔ جب کسی کو دفناؤ تو چہرے کو کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ امام اندر کھڑا ہوا، اپنے بابا کے بدن کو دیکھ رہا، سر موجود نہیں ہے، شاید کٹی ہوئی رگوں کو کعبہ کا رخ کیا ہوگا۔ اٹھے، ٹوٹی ہوئی نیزوں، ٹوٹے ہوئے تیروں کو ہٹانے لگے۔ کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے مٹی ڈالی، قبر پر لکھا کہ یہ قبر حسین ابن علی کی جسے پیاسا مارا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین کی جائز شرعی خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری عاقبت خیر عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ سیلاب کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو مشکلات ہیں، جو لوگ متاثر ہوئے، پروردگار ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مشکل گھڑی میں ہمارے ملک پر رحم فرما پروردگار، اور جو لوگ متاثرین ہیں پروردگار انہیں حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی اللہ۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔